پاکستان گورنمنٹ سے بھی اور آزاد کشمیر گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس علاقے پہ کوئی خاص توجہ دیں. روڈ اچھے ہیں, لوگ اچھے ہیں, ٹورسٹ آ رہے ہیں اب بالکل, تو ان لوگوں کو تاکہ بزنس کا بھی موقع ملے اور لوگوں کی مشکلات میں بھی آسانیاں پیدا ہوں. میرے خیال میں یہاں پہ چیئر لفٹ لگانے کے لیے ایک نہیں بے شمار جگہ موجود ہیں, اور ٹورزم کے بڑھانے کے لیے میرا خیال ہے مین توجہ انہی چیزوں کی ہے کہ یہاں پہ چیئر لفٹ لگے, یہاں پہ جھیلیں بنے, پارک بنے, اور محکمہ ٹورزم جو ہے وہ یہاں پہ کچھ فاصلے پہ تھوڑے فاصلے پہ ٹک شاپس بنائے, لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ ہیں جی محمد عامر صاحب جو کہ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں, اور یہ میرے استاد محترم بھی ہیں. انہوں نے سمانی آزاد کشمیر کو پتہ نہیں کتنی دفعہ تشریف لا چکے ہیں, یہ اب ہمارے پاس کوئی اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. اور جب بھی آئے ہیں انہوں نے ایسی فوٹوگرافی کی ہے, ایسی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہیں کہ اس کو پاکستان کے اندر ہی نہیں سراہا جاتا, بلکہ بیرون دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر, پاکستان کی خوبصورتی دیکھ کر بہت زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں. گویا انہوں نے سمانی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کردار ہے, اور یہ کئی بار آ چکے ہیں یہاں پر سمانی آزاد کشمیر کے اندر, سردیوں میں, گرمیوں میں, مختلف ٹائم کے اندر. اور جب بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں انہوں نے ایک نئے اینگل سے سمانی کو پروموٹ کیا ہے. تو عامر بھائی, آپ ہمیں سمانی کی جو خوبصورتی ہے, میرے پاس اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں, تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سمانی میں دیکھنے والا جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے اور پھر آپ اس کو کیمرے کے اندر محفوظ کرتے ہیں, وہ کس طرح کا سمانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صاحب بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے مجھے کچھ الفاظ کہنے کے لیے, اس گورنمنٹ کو درخواست کرنے کے لیے مجھے یہ موقع دیا. آپ کے توسط سے میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ میسیج دینا چاہ رہا ہوں آپ کے اس چینل کے حوالے سے. میں نے سمانی کو بہت دفعہ ایکسپلور کیا. جب بھی ایکسپلور کیا مجھے ایک نئی کشش فیل ہوئی کہ میں آئندہ پھر آؤں, اور آپ کے سامنے میں بار بار آیا. تو اس میں اٹریکشن بہت زیادہ ہے, اور ٹورسٹ کے لیے تو زبردست ہے, خاص طور پہ جو لاہور, سیالکوٹ, گجرات, گجرانوالہ اور گرد و نواح, کھاریاں, جہلم, یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے یہاں پہ آنا, چند گھنٹوں کی مسافت پہ ہے. لیکن اس میں جو مجھے آج تک کمی نظر آئی, وہ ٹورسٹ تو آنا چاہتے ہیں, ان کا انٹرسٹ بھی ہے. جیسے میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں, میرے بہت سارے بے شمار لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں, جو پنڈی سے لے کے اسلام آباد سے لے کے پتہ نہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس علاقے کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ آ کے جب وہ اس علاقے میں گھومنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے دور سے آنے والے لوگوں کو, جیسے یہ علاقہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی نظروں سے اوجھل ہے. یعنی انہوں نے یا تو خود نہیں دیکھا, یا وہ ہمیں دیکھنے کی فرصت نہیں نکال پا رہے کہ ٹورسٹ سے بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں, اس علاقے کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کی تصویریں دے رہے ہیں, اس کی ویڈیوز دے رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ چینلز بھی بنا رکھے ہیں جو یہاں پہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں, لوگوں کا بزنس کھلے, لوگوں کو پتہ چلے کہ پنجاب کے نزدیک ترین کشمیر کا بھی کوئی یہ علاقہ ہے. کشمیر کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے, لیکن کشمیر کو دیکھنے کے لیے انتہائی نزدیک اسٹیشن جہاں سے کشمیر میں کہوں گا شروع ہو جاتا ہے, تو اپنائیت بھی ہے یہاں پہ. علاقے کے لوگ اچھے ہیں, مہمان نواز ہیں, آپ جیسے گائیڈ موجود ہیں, اور بھی بہت ساری آپ کی خدمات ہیں. آپ نے چینل بنایا ہے, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ علاقہ کون سا ہے. یہ ساری کی ساری میں نے جو ہے نا وہ لوگوں کی اپنی ہے. لیکن ابھی تک ٹورسٹ کو اور یہاں پہ کام کرنے والے لوگ جیسے آپ ہیں اور مقامی لوگ ہیں, ان کو کسی قسم کی ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے کوئی پذیرائی نہیں مل رہی. اب ان میں مین چیز کیا ہے کہ یہ ابھی تک آ کے بھی میرے لیے ہڈن ہے. مثال کے طور پہ بہت ساری جگہیں ایسے ہیں جن کے مجھے نام کا ہی نہیں پتہ. اب میں نے تصویر کھینچی ہے, اس کو اپلوڈ کیا ہے, مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے, میں ان کو بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ کون سی جگہ ہے. کیوں؟ نہ تو یہاں پہ ابھی تک بورڈ اویزاں کیے گئے ہیں, نہ روڈوں کے نام نظر آ رہے ہیں, نہ علاقے کے نام نظر آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا آبشار کی سرزمین ہے یہ,
بے شمار واٹر فالز ہیں، آبشار ہیں، لیکن ان کو لوگ دیکھ نہیں پا رہے. کیوں؟ بورڈ اویزا نہیں ہے. اور اگر ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک اور سجیشن ہے ہم لوگوں کی طرف سے کہ اگر وہ بورڈ لگا بھی دیں تو اس کو پلیز 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 تفصیل سے لگائیں. لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آبشار نہانے کے لائق ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ ڈائیو کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، اور یہ کتنی گہری ہے. کچھ چیزیں وہاں پہ کوئی ٹک شاپ ہو، وہاں پہ وہ بندہ بزنس بھی کر رہا ہو اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دے کہ یار اس میں نہانا نہیں، اس میں چھلانگ نہیں لگانی. کچھ اس طرح کی چیزیں نا لوگوں کو پتہ چلے، ورنہ یہ ایک چھپا خزانہ ہے جس کو آج تک کوئی دریافت نہیں کر رہا. میں تو یہاں پہ آ کے بہت خوش ہوتا ہوں جی. پرفضا مقام ہے، آب و ہوا تازی ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ ایسی کہ دھواں ہو، کوئی اسموگ ہو. خاص طور پہ جو ہمارے لوگ گوجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور، ان یہ جو گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں پہ بیمار بھی ہیں بیچارے. ان کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کسی سرسبز جگہ پہ جاؤ، کسی ہل اسٹیشن پہ جاؤ، کوئی اپنے دھیان کو بٹاؤ، بیماری کی طرف سے توجہ ہٹاؤ. یہ بڑا نزدیک ہے، لیکن ان کے لیے ایشو کیا ہے؟ یہاں پہ کوئی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی کوئی ہیلپ ہی نہیں لوگوں کے لیے. آئے تو کدھر ٹھہرے؟ آپ ذاتی طور پہ لوگوں کو تھوڑا سا موقع دے رہے ہیں، ورنہ کون ٹھہر سکتا ہے؟ دیکھیں ہر بندہ، ایک بیمار آدمی آتا ہے پرفضا مقام کے ذرا ایکسپلور کے لیے اور خوش ہونا چاہتا ہے، یہاں پہ بیماری سے دور ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی قابل دید رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو وہ کیسے رہے گا؟ وہ زمین پہ ہماری طرح ٹینٹ لگا کے ایڈونچر تو نہیں کر سکتا. ایک ہارٹ پیشنٹ ہے یا کوئی اور مریض ہے. بہت ساری سڑکیں جو ہیں وہ خراب ہیں، تو عام آدمی اس پہ، ہم تو چلو بائکر ٹورسٹ ہیں، ہم آ سکتے ہیں، ورنہ عام بندے کے لیے تو مشکل ہے نا جی. پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اگر سڑکیں بنیں گی، بورڈ اویزا ہوں گے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ ادھر توجہ دے گا، صاف ظاہر ہے پھر لاہور سے لے کے پنڈی تک ٹرانسپورٹر بھی متوجہ ہو جائیں گے. عامر بھی اگر یہاں پر کوئی جھیل بن جائے یا چیئر لفٹ لگ جائے یا وہ جو پیدل چلنے کا جو ٹریک ہوتا ہے، اس طرح کی اگر چیزیں ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں کہ ٹورزم بڑھے گا؟ اور اگر جھیل کی آپ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ جھیلوں کی سرزمین، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے، آبشاروں کی سرزمین، جھیل بنانا تو یہاں پہ ایشو ہی کوئی نہیں، چپے چپے پہ بن سکتی ہے. چیئر لفٹ میرا خیال ہے اتنی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ ٹورسٹ کے لیے لگا سکتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم نے اب کدھر جانا ہے. اب آپ دیکھیں ہم یہاں پہ آپ کی گائیڈ لائن سے گھوم رہے ہیں، ورنہ ہمیں نہیں پتا ہم کدھر جا رہے ہیں، لیکن علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. عامر بھائی آپ کیا مشورہ دیتے ہیں جو لوکل لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سے تو ہم نے اپیل کر دی ہے، جو لوکل لوگ ہیں وہ اگر اپنے ہوٹل بنائیں یا دیسی ڈھابے بنائیں تو کن جگہوں کے اوپر بنائیں؟ پانی کے قریب، نالے کے قریب بنائیں، جنگل میں بنائیں یا آبادی کے اندر بنائیں؟ کن جگہوں پہ بنانا چاہیے؟ میرے نزدیک ہر آبشار کے نزدیک ایک ٹک شاپ، خواہ وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوک پیپسی والے ایک چھوٹا سا ڈھابا سا آپ کو دے دیتے ہیں جو لوہے کا بنا ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، سائن بورڈ سے لگے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایڈورٹائزمنٹ، ان سے رابطہ کیا جائے تو کم از کم آبشاروں سب پہ بن سکتے ہیں. جنگل میں جہاں پہ جنگل شروع ہوتا ہے، جیسے ہم ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کارنر پہ ایک چھوٹا سا اسی طرح کا بن جاتا ہے کوئی سٹنگ پوائنٹ، تو لوگوں کو گائیڈ لائن بھی ملے گی اور مقامی لوگوں کو بزنس بھی ملے گا. اور رہائش کے لیے لوگ ابھی چونکہ سوچنا شروع ہوئے ہیں کہ کون سی جگہ پہ ہوٹل بنائے جائیں، تو رہائشی ہوٹل کن جگہوں پہ بنائیں؟ میرے خیال میں رال بہت خوبصورت جگہ ہے، ریال ٹاپ. وہاں پہ اشد ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کا نیچے آنے کو جی نہیں چاہتا اتنی جلدی، اب وہ بیٹھے کہاں؟ وہاں پہ تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک سٹول بھی اویزا نہیں جس پہ جا کے ہم بیٹھ جائیں کہ جناب یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ہماری تھوڑی سپورٹ کی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پہ ایک چھوٹے موٹے ہوٹل جو بے شک تھوڑی پیمانے پہ ہو، 2-3 کمرے ہوں، چلو کوئی بندہ تو وہاں پہ سٹے کر سکے. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس سبز پیر بڑی خوبصورت جگہ ہے، تو وہاں پہ بن سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جھنڈی چوترا میں بن سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو پیر گلی کا علاقہ ہے، یہاں پہ نہایت ابھی تو ادھر تو کوئی آیا ہی نہیں نا جی، ادھر تو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا. وہاں پہ تو کہہ لیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تھوڑا بہت شروع ہو گئے، لیکن پیر گلی کو کسی نے فیل بھی نہیں کیا. تو آپ کی ویڈیو میں یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پیر گلی چیز کیا ہے. تو آج انشاءاللہ مزید اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے لوگ تو ان کو پتہ چل جائے گا. یہاں پہ نہایت ضروری ہے تاکہ جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں، ابھی یہ دیکھیں نا، اگر یہ روڈ بن جائے تو یہ سمانی سے ہو کے جب اندر سے لوگ منگلا ڈیم تک جائیں گے، آپ دیکھیں ٹورزم کا کتنا فائدہ ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا کتنا فائدہ ہے، مقامی لوگوں کا کتنا بزنس ہے. یہ سب چیزیں اوپن ہیں. تو ایک روڈ یہ ٹھیک ہو جائے، منگلا ڈیم تک یہ روڈ جائے بہترین طریقے سے، یہ پیر گلی سے گزرتے ہوئے لوگ خوبصورتی بھی دیکھیں،
ठहरें भी, खाना पिए भी और बेहतरीन हो जाएगा। आमिर भाई, यहाँ पे फैक्ट्री और कारखाने नहीं है, लोगों का रोज़गार बहुत ये दुकानदारी और इसके ऊपर है, तो क्या कहते हैं पूरे मुल्क जहाँ पे टूरिज़म की वजह से चल रहे हैं, तो समानी के लोगों को कितना फ़ायदा होगा इसका? मेरा ख्याल है कि टूरिज़म एक बहुत सारे ममालिक में दुनिया में इंडस्ट्री का दर्जा रखती है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी और पब्लिक को भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो इसको इस इलाके में एक इंडस्ट्री के तौर पे आप अपने काम में ला सकते हैं। अगर आपको इस जैसे अब आप देखेंगे नीलम में आप इंटरव्यू देखते होंगे, जो हमारे तारड़ साहब हैं, जो जिन्होंने मुसनसस हैं तारड़ साहब, उन्होंने रती गली को किया, उन्होंने फेरी मेडो को किया। अब वहाँ पे वो लोग होटल बना के बैठे हुए हैं। तो आप बड़ी देर से, उन इलाकों को कोई नहीं जानता था। तारड़ साहब जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने लोगों को बताया, लोगों को पता चला। आज आप वहाँ पे देखें तारड़ साहब का कितना रिगार्ड है। बिल्कुल। वो लोग उनको एक बहुत बड़े आदमी के यानी कह लें नाम से जानते हैं कि यार ये एक बहुत बड़ा आदमी है जो हमें ये चीज़ बता गया कि ये भी एक इंडस्ट्री है, आप इस तरह भी पैसे कमा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इतनी दूर से कहीं मजदूरी करने जाएं। बिल्कुल। तो अपने इलाके में भी रह के किया जा सकता है। इस तरह के स्टेशन पे इंडस्ट्रियाँ तो चल नहीं सकती क्योंकि माहौल ख़राब हो जाएगा, सब्ज़ा ख़राब हो जाएगा, आबो हवा ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे इंडस्ट्री यही है कि छोटे मोटे होटल बनाए जाएँ, टक शॉप्स बनाई जाएँ और टूरिज़म डिपार्टमेंट थोड़ी तवज्जो दे तो इंशाल्लाह ये सब। पाकिस्तान भर के फैमिलीज़ और बाइकर टूरिस्ट और जो गाड़ियों पर आना चाहते हैं उनको आप क्या पैगाम देते हैं कि वन डे ट्रिप के हवाले से अगर वो यहाँ पे आएँ? मैं आपके चैनल के तवस्सुत से एक बहुत मुअद्दबाना गुजारिश लोगों से करना चाहता हूँ। आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाइकर्स। मैं सब दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा, बाइकर्स को आप कभी किसी डिक्शनरी से कंसल्ट करके इसके लुग़वी मानी देखें क्या है। मैं ये गुजारिश करूँगा, मोटर बाइक टूरिस्ट, सही है, प्लीज़ बिल्कुल इसको मोटर बाइक टूरिस्ट का नाम दें हम। और ये पूरी दुनिया में मोटर बाइक टूरिंग हो रही है, मोटर बाइक टूरिस्ट भी हैं, पूरी दुनिया में हैं। तो बाइकर्स तो बेसिकली एक और जॉब है जी, वो सर्कस में या मौत के कुएं में चलाने वाले लोग होते हैं। हम मोटर बाइक टूरिस्ट हैं। पहली चीज़ ये है, ये लोग एक दिन में यानी अगर सुबह निकल आते हैं 6 बजे तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे यहाँ पे पहुँच जाएंगे और 4 बजे अगर वापस जाना चाहें तो बड़े आराम से अपने स्टेशन पे वापस जा सकते हैं। और 4-5 घंटे के लिए अगर कोई स्कूल ट्रिप आना चाहे, कोई टूरिज़्म जो प्राइवेट टूरिज़्म कर रहे हैं लोग, वो बसें या गाड़ियों में जैसे लाते हैं, आपको पता ही होगा, वो ला सकते हैं। और फैमिलियाँ तो बहुत आइडियल तरीके से, बहुत सारे लोग कहते हैं यार कहाँ जाएं, एक दिन में कहीं से घूम के आ जाएं, हमारी कोई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आई थिंक इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं है। सही है। आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आप क्या देखना चाहते हैं यहाँ। सर्दियों में मैं तो ये कहूँगा कि किसी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं आपको, आराम से यहाँ पे आए 3-4 घंटे में और एक दिन गुजार के शाम को वापस चले जाएं। इतनी खूबसूरत जगह, पुरफ़ज़ा मकाम। मेरा आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से ये एक कह लें कि गुजारिश ही होगी कि वो मेहरबानी करें, इन लोगों के साथ ताउन करें और गवर्नमेंट की तवज्जो भी इस तरफ दिलवाएं और इस चैनल को भी प्रमोट करें और इस टूरिज़म के काम को भी इन लोगों के लिए आसान बनाएं। ये बड़े बेचारे सादे से लोग हैं, वो इनको इतना शायद अभी नहीं पता कि टूरिज़म क्या चीज़ है। तो जब हम आएंगे तो इनको भी फिर खुद ब खुद शऊर बेदार हो जाएगा इनका भी। जब आपके कहेंगे कि यार ये आबशार है, अगर यहाँ पे आप एक छोटी सी शॉप बना लेते तो फिर लोगों को ख्याल आ जाता है। देखिए किसी जगह भी पहले दिन सारी चीज़ें नहीं बनी, वहाँ पर लोग गए हैं, उन्होंने डिमांड की है, खुद ब खुद बंदे आ गए। तो इंशाल्लाह यहाँ पे फिर यहाँ पे जो मैं गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी मैं एक्टिविटी वीक देख रहा हूँ वो है बिजली का थोड़ा सा। मेरे ख्याल में उस पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। वो लोगों का बुनियादी हक भी है और बहुत सारे लोगों की, यहाँ के लोगों के लिए भी और आने वाले के टूरिस्ट के लिए भी बड़ी ज़रूरत है उसकी। देखिए आपके पास बिजली होगी तो आप बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकेंगे। तो उस मामले में भी मेरा ख्याल है कि ये तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को खुसूसी प्रायोरिटी पे इसको करना मतलब खंबे एक घर के लिए भी 10 लगे हुए हैं लेकिन वोल्ट इतने कम है कि उसकी वजह से मुश्किल। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके प्रॉपर, मेरा ख्याल है जो मैंने विजिट किया मुझे कोई ग्रिड नहीं नज़र आया। नहीं है तो ग्रिड जब होगा ना तो वो कंट्रोल करता है ना असल पावर को कि उसको स्टेबल कैसे आपको करना है। अभी रात को वोल्ट और हो रहे हैं, दोपहर को और हो रहे हैं, सुबह को और हो रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरत है यहाँ पे एक ग्रिड बन जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे बहुत बड़े ग्रिड की ज़रूरत है। एक छोटा सा इलाका है तो वहाँ पे अगर एक ग्रिड बन जाए तो लोगों की काफ़ी मुश्किलात में आसानी हो जाएगी।
صحیح. ابھی آپ دیکھیں لوگ سولر پلیٹیں لگا کے تو اپنے موبائل چارج کر رہے ہیں. جی جی تو ہڈن بیوٹی تو پھر اسی طرح ہی رہے گی نا جی. اگر آپ اس کو لوگوں کے سامنے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بغیر نظام چلے گا. باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. میں تو جی اس علاقے کا فین ہوں, آپ کا فین ہوں. اللہ مجھے آتا جاتا رکھے اور آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے.